آئے گا یقیناً. لیکن اس میں طاہر بھائی اس کو نا پولیٹیکل پرسیکیوشن کے طور پہ نہیں یوز ہونا چاہیے. میں یہ بات بالکل مطلب اگر اس کو اس وقت لاگو کیا گیا تھا تو اس کو اس لیے لاگو کیا گیا تھا، اور میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ ڈگریوں سے انسان کو جو ہے نا ملک سے نہیں چلائے جا سکتے. صحیح. آپ ابراہیم لنکن اور سارے لوگوں کو دیکھ لیں اگر، تو لوگ کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تجربے کا کوئی توڑ نہیں ہوتا. صحیح بات. جو تجربہ ہے انسان کا، اور آپ دیکھ لیں اب کمپیوٹرز آ گئے ہیں، ابھی بھی ہمارا جو پٹواری اٹھتا ہے نا وہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا ہے اور وہ اتنی بڑی جو ہے نا کتاب نکالتا ہے اور 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا فلاں مرلہ فلاں جگہ پہ ہے. اس کے پاس کوئی کمپیوٹر نہیں ہے. اسی طریقے سے ہاں تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن جس ریشو سے ہمارے ملک کی تعلیم کی جو ریشو ہے، فار ایگزامپل 3% بھی آپ کے پوسٹ گریجویٹ نہیں ہیں پاکستان میں، اور آپ نے یہ شرط لگا دی فار ایگزامپل کہ بھئی جو پاکستان میں الیکشن لڑے گا وہ BA ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو غریب آدمی تو پہلے ہی پڑھا لکھا نہیں ہے. اٹ مینز کہ آپ نے تو غریب آدمی کو تو ویسے ہی روک دیا تعلیم سے. خیر الیکشن سے پہلے میں نے کہا کہ اس پہ آرگومنٹ دونوں طرف کے فاضل وکلاء نے دیے ہیں، یعنی اور اس پہ جو ہے انشاءاللہ ہاں اس کو پولیٹیکل پرسیکیوشن کے طور پہ نہیں یوز ہونا چاہیے. پچھلے دور میں یہ ہوا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کا بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا اور بہت سے لوگوں کا اس کو فائدہ پہنچایا گیا. مطلب MMM کے جو لوگ تھے ان کی جو ہے منشی فاضل اور ان کی ڈگریوں کو مان لیا گیا، BA تصور کر لیا گیا، اور جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ الیکشن پروسیس میں حصہ نہیں لے سکے. دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں، آصف زرداری صاحب نے جو آج جو BBC کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جمہوری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ہم عمومی طور پہ جو اسے مطلب سمجھا جاتا ہے فوج سمجھی جاتی ہے. یہ فوج کی طرف سے آرمی چیف جو ہے بڑے کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ اب آرمی کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈپیوٹ کیے گئے تھے فوجی افسران مختلف سرکاری محکموں میں ان کو ہم واپس بلا رہے ہیں. تو جو آصف صاحب کے خدشات ہیں ان کی بنیاد اب کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں طاہر بھائی، لیکن جو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آرمی چیف یہ بات کر رہا ہے کہ بھئی ہم اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو ہمیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے. بس سیدھی بات یہ ہے. ہم نا اعتبار اگر کریں گے تو بھی تو آپ نے فوجیوں کو دیکھ لیا نا انہوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہم بلا وجہ تو کرٹیسائز نہیں کر سکتے فوج کے اوپر کہ بھئی اس نے اگر اس نے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے پریکٹیکلی سٹیپ لیے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے تمام امبیسیز اور جتنے فارن مشنز تھے اور جتنے آرمی کے لوگ مختلف اداروں میں کام کر رہے تھے، جتنے یعنی جو سول پوسٹ کے اوپر، انہوں نے ان کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے. اور یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرمی جو ہے اس کو نہیں کریں گے، مطلب اس میں یعنی اس کو کہنا چاہیے کہ پالیٹکس سے دور کرنے کا انہوں نے کہا ہے. تو ہمیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی کا نام نہیں ہے طاہر بھائی، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جس میں ڈیفینیٹلی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ بھی شامل ہے، سیکرٹ ایجنسیز بھی شامل ہیں، آرمی کی ایجنسیز بھی شامل ہیں، اور تمام اس میں شامل ہیں. اس میں صرف ایک چیز کا نام اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی دراصل میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی جو آنے والی کمزوری ہے اس کو، میں یہ کوئی آصف زرداری صاحب کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ بھئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے. اور اگر آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو آپ خود اسٹیبلشمنٹ ہیں اس ملک کی. اور ایک بندہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ کے پاس پاور ہے، آپ پالیٹکس میں ہیں، آپ منسٹر ہیں اور آپ کے پاس پاور ہے، آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں. تو
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلا وجہ کے خدشات ہیں یا آنے والی جو کمزوری ہے اس کو چھپانے کے لیے ابھی سے تیاری کی جا رہی ہے. آپ سے بات ہوتی رہے گی. منصور، آپ یہ کراچی کے حالات کے بارے میں جو انفارمیشن دی ہے ایم اے نویس صاحب نے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک پہلے مفاہمت کی بات ہوئی، جا کے ٹوپیاں اور چینج کی گئیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اس پہ ہم نے بات کی، لیکن اچانک ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد وہ بائیکاٹ بھی شروع ہو گیا، اور اس وقت بھی آپ کا یہ موقف تھا یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتا ہے. تو یہ ایم کیو ایم واپس آئے گی. اب نہیں، میں آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا، ابھی بھی یہی کہوں گا کہ ایم کیو ایم کو واپس آنا چاہیے اور وہ آئے گی. ہمارے کہنے سے تو شاید نہیں آئے گی لیکن وہ آئے گی. ایم کیو ایم واپس آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یعنی جو بظاہر لوگ کہہ رہے ہیں یا اخبارات میں آ رہا ہے یا جو کہتے ہیں کہ جو قتل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم نے کروائے ہیں. ابھی دیکھیں کہ جو بلاول ہاؤس کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم نے شاید یہ بہتر سمجھا کہ بھئی وہ پہلے ہی جا کے یعنی اس کو کر لیں کہ بھئی ان کو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ ڈیفینیٹلی ایک خوش آئند بات ہے کہ بھئی ایم کیو ایم ہم تو، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ والی جو بات ہے نا جی، میں اس پہ قطعاً ایز اے جرنلسٹ میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. دیکھیں طاہر بھائی، اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ میرے آپ کے بھائی اسی بیوروکریسی کے اندر موجود ہیں. کوئی کسی کا ڈائریکٹر بھائی ہے، کسی کا آرمی میں بھائی ہے. جیسے ابھی ریاض صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ہر آرمی جو آفیسر ہے اس کے کسی کا بہنوئی کرنے والا ہے، کسی کا بھائی کرنے والا ہے، کسی کا میجر ہے، کسی کا کوئی ہے. تو یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ یعنی اسی کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے تھے، ابھی آپ نے پچھلے دنوں جب بات ہو رہی تھی کہ بھئی مختوم امین فہیم صاحب جو ہے نا اس لیے نہیں بن رہے کہ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. تو آپ پھر یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آخر؟ مطلب کون ہے اسٹیبلشمنٹ؟ یہ کسی کھلونے کا نام ہے یا کوئی چابی والی کوئی چیز ہے جس جو چاہتا ہے وہ اس کو گھماتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ وہ چل پڑتی ہے اور رک جاتی ہے؟ یہ تو یعنی سارے یعنی اگر ہے کوئی تو وہ بھی انہی پولیٹیکل لوگوں میں سے ہے. جس طرح یہ چاہتے ہیں اسی طریقے سے ان کے نمک خوار اس کو چلاتے ہیں. تو اس میں بہرحال لیکن یہ جو ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی جو موو ہے سندھ کے حوالے سے یہ صحیح ہے. مطلب اس کو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور ملک میں کوئی ریئل ترقی ہو. بچے لوگ اپنے بچے نہ بیچیں. ابھی ملتان کی ایک خاتون نے 4 بچے جو ہے نا وہ اپنے بیچنے کے لیے جو ہے نا پیش کر دی ہیں. تو لوگ بچے بیچ رہے ہیں. وہ خودکشی کی تھی ٹرین کے آگے اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے. تو آپ کے ملک میں اور ہمارے ملک میں جہاں یہ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس کو تو چاہیے کہ یہ بھوک کے جو وجوہات ہیں اس کو ختم کرے. ریاض صاحب، آپ کی موجودگی